بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز بولل۔ میں پچھلے چند دنوں چند گھنٹوں کا اگر ایک جملے کے اندر تجزیہ کر کے بتاؤں، پھر خبروں کی طرف چلوں، تو حکومت کے دائیں گال کے اوپر تھپڑ پڑا تو گورنمنٹ نے کہا نہیں یہ تو لگتا ہے صحیح ہے۔ پھر گورنمنٹ نے بایاں گال سامنے کیا، اس پہ بھی تھپڑ پڑا، تو پھر گورنمنٹ کو تسلی نہیں ہوئی، پھر بیک وقت دونوں طرف تھپڑ پڑے اور پھر بھی تسلی ابھی بھی نہیں ہو رہی۔ اب خبر ذرا سن لیجئے گا، اور خبر یہ ہے کہ جناب حکومت کو باضابطہ طور پہ شکست ہو گئی ہے، اور آپ کہیں گے کہ باضابطہ طور پہ شکست کیا ہے؟ چونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں اجلاس تھے، اور ان اجلاسوں کے اندر انہوں نے ترامیم لے کے آنی تھی، جو کہ 40 سے زائد یا 50 سے زائد ترامیم ہیں، جس میں ججز کی تقرری سے لے کے بہت کچھ ہے۔ اور آپ یوں کہیے کہ پاکستان کے آئین کا حلیہ بگڑا جا رہا ہے، جس کو خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میثاق جمہوریت کی سپرٹ کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں۔ میرے صرف دو سوال ہیں۔ آپ میثاق جمہوریت، آئین اور باقی ساری باتیں کرتے ہیں، کیا میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ معاہدہ بھی تھا کہ آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن نہیں کروانے دیا جائے گا؟ کیا میثاق جمہوریت میں یہ بھی تھا کہ عوام جس پارٹی کو، جس کینڈیڈیٹ کو پولنگ سٹیشن سے جتوائیں گے، ہم آر او کے کمروں میں فارم 47 کے ذریعے اس کا نتیجہ تبدیل کروا کے اس کو اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے؟ اور یاد رکھیے گا، اس پورے تماشے میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی برابر کی شامل ہے، اس کی مرضی سے سب ہو رہا ہے۔ رات کو زیگم صاحب ہمارے تجزیہ کار ہیں سینئر، انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا۔ بلاول کا نام تو بلاول زرداری ہے، ان کا نہیں، بلاول نیا اصل میں زرداری ہے، وہی زرداری جو آپ پہلے دیکھتے سنتے تھے، اب وہ نیا زرداری بلاول ہے۔ تو اب حکومت کی شکست کا اعلان آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سینٹ سے، کہ وہ جو مسلسل چل رہا تھا اور کہہ رہے تھے جی آئینی ترمیم تو ہوگی، ہر قیمت پہ ہوگی، تو حضور آئینی ترمیم والا معاملہ، سینٹ کا اجلاس ہوا، آئینی ترمیم چونکہ ایجنڈے میں آج نہ قومی اسمبلی کے شامل ہے نہ سینٹ میں شامل ہے، تو سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے حکومت کی شکست کا۔ آپ چھوڑ دیجئے مولانا صاحب کو، تحریک انصاف کو، سینٹ میں اگر 2 ووٹ نہ شامل ہوئے سردار اختر مینگل کے، تو آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، اور وہ حال ہی میں استعفیٰ دے کے گئے، تو سردار اختر مینگل نے ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ دہرایا ہے، اور کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے بعد آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 3 جو ہے وہ سینیٹر عرفان صدیقی، جو دوسرے لفظوں میں مسلم لیگ نون کے دانشور ہیں، اور جن کی نواز شریف بہت سنتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا جو تھنک ٹینک ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی مولا صاحب کو ترمیم پہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے بس وقت مانگا ہے تو ہم ان کو وقت دے دیں گے، اور وقت کے بعد یہ معاملہ آگے چلا جائے گا۔ لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ عرفان صدیقی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ آئینی ترمیم کے بغیر ہی اجلاس ملتوی ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سب کچھ آ جائے گا، پھر فرمانے لگے کہ اگر آئینی ترمیم نہ بھی آئیں، پاس نہ بھی آئیں ہوئیں، تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت وہاں پہ چل رہا ہے، اور خواجہ آصف جو ہیں وہ اپنی طرف سے اس گند کو خوشبودار طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ حکومت یا حکومت کے لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو عدم توازن پیدا ہو گیا ہے اس عدم توازن کو ٹھیک کرنے کی کوشش تھی۔ آپ ذرا ٹائم دیکھیے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب لیا جائے گا، اور کیا سب کو نہیں پتا کہ اس سسٹم کی سپورٹ آئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ان کے ہوتے ہوئے اور سکندر سلطان راجہ سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر ہوا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی تقریر کے دوران، اور قاضی فائز عیسیٰ کا نام آتے ہی حکومتی بینچز نے پرجوش زور انداز کے اندر ڈیسک بجائے، جیسے ان کے تو پتہ نہیں کیا
وہ کسی ہیرو کا نام آ گیا. اور اس حوالے سے آج فواد چوہدری صاحب نے قاضی صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ چیف جسٹس کا اپنی ذات کے لیے اپنے ادارے کو اس طرح تباہ کرنے کی سازش میں شامل ہونا ہماری عدالتی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے. سپریم کورٹ فل کورٹ اجلاس طلب کرے اور فائز عیسیٰ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرے. امید ہے پاکستان کے تمام جج اور وکلاء قاضی فائز عیسیٰ کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. میں اس حوالے سے میرے پاس خبر ہے، میں آپ کو دوں گا، لیکن میں ابھی ذرا اسمبلی کی پروسیڈنگز آپ کو بتا دوں. خواجہ آصف کے بعد تقریر ہوئی. اسد کیسر نے انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ بات صرف یہ ہے کہ یہ وزیر قانون کے پاس، حکومت کے ارکان اسمبلی کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا. تو بتائیے یہ نسخہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیمیا کس نے دیا ہے؟ پتا تو چلے. ان کا یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو بولا گیا. ان کی تو اتھارٹی نہیں ہے، یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے اور قانون سازی کے نام کے چہرے کے اوپر دھبا ہے. پھر انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو مخاطب کیا اور کہا آپ نے ساری عمر بطور وکیل جو جدوجہد کی ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے، آپ کو کچھ احساس نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں. پھر اسد کیسر نے اپنی تقریر کا اختتام اسی بات کے اوپر کیا کہ ہم لڑیں گے، ہم چوک چراہوں میں لڑیں گے، ہم عدالتوں میں لڑیں گے. اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ تعریف کی، اچکزئی صاحب کی تعریف کی کہ اتنے دباؤ کے باوجود وہ لوگ ڈٹے رہے ہیں. تو یہ خیر پاکستان کے لوگوں کی بڑی کامیابی ہے. اب اس قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے نوید قمر اس کو پوری پارلیمنٹ کی شکست مان رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کوئی ایک پارٹی نہیں ہے یہ سب کی. اور وہ بتا رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آئینی ترامیم متعارف کروائے بغیر آج جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گا. میاں نواز شریف صاحب رات کو لاہور پہنچ گئے تھے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لاہور سے آج اسلام آباد جانے کے حوالے سے ان کی روانگی مؤخر، کیونکہ کل ایون مولانا صاحب نے ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا، آئینی ترمیم ہو نہیں رہی. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ فیصلہ سازوں نے، طاقتوروں نے شہباز شریف حکومت کو کیا فیصلہ سنایا. چلے جو باضابطہ اعلان ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے اوورآل ایک ایک کر کے رکھ دیا. اب حکومت اپنی طرف سے کوششیں کر رہی تھی. اطلاعات یہ بھی تھی کہ مولانا حامد میر کا دعویٰ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر باہر سے دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں. پھر بہت کچھ ہوا. تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب 2 دن کی ہلچل کے بعد آئینی ترمیم نہیں ہو سکی. نااہل اور نکموں سے یہی امید کی جا سکتی ہے. یعنی فیصل وابڈا کن کا چہرہ ہے، فیصل وابڈا کن کا ترجمان ہے، سب کو پتا ہے. پاکستان میں بچے کو پتا ہے. فیصل وابڈا کا اسمبلی میں پہنچنا خود اس چیز کا علم ہے. اب سنیے ذرا، اگر فیصل وابڈا آپ کو نالائق نکمہ کہہ رہا ہے تو اگلی بات دیکھ لیجئے کہ آپ کریں گے کیا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، سپریم کورٹ میں ایک تماشا لگا ہے اور سپریم کورٹ کے 8 ججز نے الیکشن کمیشن کی ایک درخواست کے اوپر وضاحت جاری کی جس کے اوپر حکومت سمیت حوالدار، اینکرز، ہمارے رپورٹرز، تجزیہ کاروں نے ایک لائن لیجی، وہ شو کا اپنا وہ فریقین کو جو ہے وہ کیوں نہیں نوٹسز جاری کیے گئے، کاز لسٹ کیوں نہیں جاری کی گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو حکومت کی یہ لائن ہے. تو اللہ ماشاءاللہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے ڈپٹی رجسٹرار کی طرف سے رجسٹرار کو. اور کیا لکھا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈپٹی رجسٹرار نے 8 ججز کی جانب سے جاری وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو 14 ستمبر کو ایک نوٹ لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی ہے. متعلقہ فریقین کو رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر نوٹسز بھی جاری نہیں کیے گئے. الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کی گئی. الیکشن کمیشن کو متفرق درخواست پر جاری وضاحت سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کو رات 8 بجے تک وصول نہیں ہوئی. اب اگر ان کو موصول نہیں ہوئی اور یہ ساری باتیں، جو معاملہ اوپن کورٹ کا تھا ہی نہیں تو اس کو اوپن کورٹ میں لایا کیوں جاتا. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ڈپٹی رجسٹرار لکھ کے کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو نہیں کوئی آسانی پیدا کرے، معاملہ کھل جائے گا. خیر، جب تک اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.